بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا جو مقدمہ ہے اس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 رکنی بینچ نے کی ہے، اور 31 اگست کو عمران خان صاحب کو طلب کیا ہے کہ وہ بذات خود جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بھی کہا ہے اس بینچ نے کہ اس کو مزید لارجر بینچ اس کا جو ہے وہ تشکیل دینا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا اس توہین عدالت کے کیس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کیا وہ واقعی میں از خود جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں، یا کیا اسٹریٹجی لیگل اعتبار سے وہ اپناتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جیسے انہوں نے خطاب کیا تھا، اور جس میں انہوں نے آئی جی، ڈی آئی جی اور جج صاحبہ کو جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے، اسی تناظر میں مقدمہ چل رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنی ایک پروٹیکٹڈ بیٹ جو ہے وہ کل لی تھی۔ 25 کو وہ جب ختم ہوگی تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں سے وہ رابطہ کریں، کیا وہاں جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ اگر وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو شاید یہ حکومت جو ہے بنی گالہ سے تو نہیں، لیکن انہیں وہاں کورٹ کے ہاتھے سے جو ہے وہ گرفتار کر لے۔ اس کے جو لیگل پہلو ہیں اور اس کے جو سیاسی امپیکٹ ہے، یعنی سیاسی جو اثرات ہیں ملک کے اوپر، وہ کیا ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، خاص کر جو بجلی کے اس دفعہ تمام ملک کے اندر جو صارفین کو بل بھیجے گئے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے عوام کافی زیادہ پریشان ہے۔ کیوں حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہوئی، اور کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی آگے چل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں، شرمیلا فاروقی صاحب ہیں، ممبر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، اور امیر عباس صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، بول نیوز میں اپنا پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ تینوں معنوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حسان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی میں آپ کے لیڈر یعنی عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو کسی طریقے سے سارے الیکٹورل یا پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو مقدمات ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وحید صاحب، یہ جو اس وقت ملک میں سیاسی شطرنج چل رہی ہے، اس کا جو نقشہ ہے وہ 17 جولائی کے بعد مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ 17 جولائی کے بعد تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کو سیاسی میدان میں ہرانا ممکن نہیں ہے۔ پوری قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب کے سینٹر کے اندر مسلم نون کو بدترین شکست ہوئی، اور میرے خیال میں یہ میسج بڑا کلیئر ہو گیا۔ کراچی میں ابھی جو الیکشن میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب یہ جو 11 جماعتیں اکٹھی ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ بچا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف کوئی ایسا بیانیہ بنائیں کہ کوئی بیک ڈور نکالیں اور سیاست سے اس کو آؤٹ کریں۔ اس طرح کا جو سرجیکل آپریشن ہے یہ کبھی بھی سیاست میں کامیاب نہیں رہتا، نہ ہی رہا ہے۔ اس بات کی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، ہمارے اپنے ملک کی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، دنیا بھر میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ تمام، لیکن نواز شریف صاحب کو تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو تو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی جو پریکٹیکل سیاست ہے اس سے آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو نواز شریف صاحب تو اپنے علاج کے لیے لندن گئے تھے، آگے اپنی سزا کاٹتے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالت نے غلط سزا دیا تو اپیل میں جاتے۔ دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں، پینما کے اندر جو ان کے کاغذات لیک ہوئے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ فائل جمع نہیں کرائی تھی، ان کے پراپرٹی کے ریکارڈ ہیں، پوری قوم کے سامنے ان کی صاحبزادی نے، ان کے بچوں نے متضاد بیانات دیے، یہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ نہ تو عمران خان نے دیے، نہ حسان خاور نے دیے، نہ ہماری، بٹ ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو بیٹے سے وہ نہ لینے کی وجہ سے ہوا، آپ کو تو یہ معلوم ہی ہے، تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ان کو سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا وہ پاکستان کی عدالت کی سزا یافتہ مجرم ہے کہ نہیں؟ کیا وہ اب صرف ڈسکوالیفائڈ ہیں یا سزا یافتہ ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی جو پارٹی ہے نا، ان کا نیریٹو یہی ہے، جو آپ کی پارٹی کا نیریٹو ہے یا جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بائی ڈیزائن ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے سارے کے سارے پروسیس سے آؤٹ کیا گیا۔ سو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے کے لیے جا رہا ہے؟
نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو عمران خان صاحب کی تو وضاحت کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بھائی تو وزیر اعظم ہیں اور ان کی تو اپنی حکومت ہے. تو ان کی اپنی حکومت اگر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہوا تو وہ کر لیں اس کو سارٹ آؤٹ. لیکن خان صاحب کے بارے میں جو یہ ساری بات ہو رہی ہے، یہ 17 جولائی کے بعد اس میں زور آیا ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ سیاسی میدان میں اب خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ بہت قداور شخصیت بن گئے ہیں اور یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے بھی اب ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. اور اس میں کوئی ریٹورک یا ریٹرک نہیں ہے، یہ بیسیکلی تو نمبر کی بات ہے. ان کے اپنے دور کے اندر الیکشن ہوا ہے، انہوں نے اس کے اندر جو پری پول اور آن دا ڈے جو کر سکتے تھے وہ کیا اور اس کے باوجود یہ حال ہے. تو یہ تو بات بڑی واضح ہو گئی. شرمیلا صاحبہ، آپ لوگوں کی جو اس وقت اتحادی حکومت ہے مرکز کے اندر، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں، ابھی خاور صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ پولیٹیکلی آپ لوگ ان کو آؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی کراچی کا جو بائی الیکشن تھا اور پھر پنجاب کے اندر جو بائی الیکشن ہم نے دیکھا، ایون لاہور جس کو پی ایم ایل این کلیم کرتی رہی کہ لاہور تو ہمارا ہے، بلکہ وہ تو پورے پنجاب کا یہ بات کرتے ہیں، وہ اب بھی وہ بات کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی الیکشن کے اندر ان کو نقصان ہوا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کے تحت انہیں سارے الیکٹورل پروسیس سے، پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو کسی کی سازش کے تحت آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی اپنے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جو حرکات ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ اس قدر پیچیدہ ہیں اور اس قدر ڈوبیس ہیں کہ وہ خود اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارتے رہے ہیں. اب فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں تو نہ پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا ہے، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے. اگر مسئلہ ہے تو ان کی اپنی جماعت کا ہے، اپنی فورن فنڈنگ کا ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. انہوں نے 13 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کو ڈسکلوز نہیں کیا الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ، اور ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر نے وہ درخواست کمپلین جو الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے لگائی. اس کا فیصلہ دیر آیا، درست آیا، 8 سال لگے، جس میں انہوں نے بہت سارے ایڈجرنمنٹس لیے، اپنے بکلا چینج کیے اور بہت دفعہ اپلیکیشن دی کہ جی یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو بھی خفیہ رکھا جائے. تو یہ ان کے معاملات ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پر ہماری طرف سے کوئی سازش نہیں ہوئی. اچھا، اب توشہ خانہ کیس میں اگین ان کے اپنے معاملات ہیں، ہم نے کوئی سازش نہیں کری، ان کا اپنا کرنا ہے. بہت سارے دیکھیں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ان کو خود سدھارنے تھے لیکن یہ نہیں سدھار پائے، اور ظاہری بات ہے کہ جب قانون کے تحت کوئی گنجائش نظر آتی ہے تو پھر قانون حرکت کے اندر آتا ہے. ہم سیاست دان ہیں، ہماری ہر چیز اس اب پبلک اسکروٹنی، ہمارے ایسٹس، ہمارے اسپاؤس کے ایسٹس، ہماری انکم، ہمارے ایوری تھنگ، مطلب ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، نہ ہم کوئی چیز نان ڈکلیریشن میں جا سکتے. اگر میں کوئی چیز چھپاؤں تو کل میرے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں کوئی جو ہے وہ شخص وہ آ سکتا ہے باہر کہ میں نے فلاں چیز چھپائی ہے یا میں نے فلاں ڈسکلوزر نہیں کرا، اور یہ آئی کوڈ بی این ایپلیکنٹ فار ڈسکوالیفیکیشن. تو اگر یہاں پر کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونے جا رہی ہے تو یہ عمران خان کے اپنے معاملات ہیں. بالکل صحیح. شرمیلا صاحبہ، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب نے بات وہاں پہ کہی، انہوں نے آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو ایڈریس کیا اور ساتھ جج صاحبہ کا بھی انہوں نے نام لیا. آگے انہوں نے یہ کہا اپنی اس یعنی کنٹینیوٹی میں کہ آپ لوگوں کے خلاف مقدمات کریں گے. سو ڈو یو تھنک کہ جو چناؤ تھا الفاظ کا وہ بہتر نہیں تھا، انداز بہتر نہیں تھا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اس طرح کی صورتحال میں دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں، یا ان کو گھیرنے کے لیے یہ دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے وحید صاحب کہ عمران خان صاحب، ان کی جماعت کے لوگوں کا، ان کے ترجمانوں کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ آبجیکشنیبل رہا ہے، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر. اب اگر آپ ایک آئی جی کو، ایک پبلک آفیسر کو یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں، یا ایک فیمیل جج کو یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کری ہے، ہماری نظر میں ہم آپ کے خلاف بھی قانون کے تحت کارروائی کریں گے. دس ووڈ ہیو بین مور اپروپریٹ. ٹھیک ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی کارروائی کا، لیکن اگر تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. آپ کو پتہ ہے آج کے کیا ماحول ہے دنیا بھر کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر؟
آپ اس قسم کی دھمکی دیتے ہیں, آپ کو کوئی فالوور اٹھ کے, کوئی آپ کا ووٹر اٹھ کے, کوئی آپ کا چاہنے والا اٹھ کے کوئی حملہ کر دے کسی کے اوپر, خدا نہ خاصا, یہ سوچ کے کہ یہ اب میں نے جب یہ سنا نا تو مجھے بھی ذرا عجیب سا لگا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ یہ کہہ دی انہوں نے کہ جب تیار ہو جاؤ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اٹس ویری ایمبیگس, اس سے نا کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. قانونی کارروائی نہیں کریں گے, ہم تمہارے گھر میں گھس جائیں گے, ہم تمہارے فلاں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ دس از ڈینجرس. اگر کوئی بھی شخص, دیکھیں ایک فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے, لیکن فریڈم آف اسپیچ کمز وتھ اٹس اون لمیٹیشن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سامنے والے دوسرے بندے کی اس کے بارے میں بات کریں, آپ اس کی تصدیق کر دیں, اس کو دھمکی دے دیں, اس کو لائف تھریٹننگ آپ کوئی جملہ کہہ دیں. تو اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی کارروائی ہو سکتی ہے, اور ہم جو کارروائی کریں گے یا جو کارروائی ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلایا ہے ان کو, وہ قانون کے تحت ہو رہی ہے. آگے سے آئی جی نے بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا, یہ نہیں کہا اس نے, یا وہ محترم جج صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بھی دیکھ لوں گی. ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کی گئی کورٹ کے آگے, کورٹ کو بتایا گیا کہ جی یہ ہے, انہوں نے پوری اسپیچ منگوائی ہے اور شو کاز نوٹس دیا ہے. تو لیٹ دا پروسیڈنگز گو اکارڈنگ ٹو لا. عمران خان تو سمجھتے ہیں ابو لا نا, وہ کچھ بھی کہہ دیں, کچھ بھی کر لیں, کسی کو بھی کہہ دیں, کسی کو بھی ذلیل کر لیں, کسی کو بھی گالی دے دیں, ان کے خلاف تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو ڈیمی گاڈ ناؤز باللہ سمجھنے لگے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کچھ بھی کہہ دیں ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے میڈم, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرا عباس صاحب دیکھیں میری بات سنیں, کوئی عام آدمی اٹھ کے یہ کہہ دیں, یا چلیں آپ اور میں اٹھ کے کسی جج کو یہ کہہ دیں کہ تم تیار ہو جاؤ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کیا؟ won't we be called into contempt of court? کیا یہ آئین میں درج نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ہے نا؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. امیر عباس صاحب, ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو 2014 کے دھرنے کے دوران 126 دن عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے تھے, اور ظاہر ہے کم و پیش, لیکن اس وقت کبھی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے. اب تو ظاہر ہے 3.5 سال انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے بڑی رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے, اس پہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. ہی نیو کہ جی ریاست جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, ریاستی اداروں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ صرف عوام کا ان کے ساتھ ہونا ان کو یہ سارا کانفیڈنس دیتا ہے کہ وہ الفاظ کے چناؤ میں ان کو گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ درست ہیں ان کے خلاف جو لگائی گئی ہیں, یا ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں وحید صاحب, ایک کیس جو بظاہراً سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم جیسے لوگ جن کا کام سارا دن سیاست سے صحافت اور صحافت سے سیاست کے صفحہ اور مروہ میں بھاگنا پھرنا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کیس کے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل شمیرہ صاحبہ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ مناسب نہیں تھی, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اگر شکایت تھی تو وہ جج صاحبہ سے متعلق ان الفاظ کے بجائے یہ الفاظ کہہ دیتے تو بات مناسب تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور عمران خان صاحب صرف اس مقام پہ نہیں, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ ایسی نامناسب سٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر, جو مناسب نہیں ہوتی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے وحید صاحب کہ ہماری جو ریاست ہے نا, اس کا بہت بڑا جگرا ہے, اس کا بڑا وسیع دل ہے. جب یہ کچھ باتیں برداشت کرنے پر آتی ہیں نا, یہ بہت بڑی بڑی باتیں نکل جاتی ہیں, یہ کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے. لیکن جب اس نے کسی کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہوتی ہے نا, جب اس نے کسی پہ وقت نکالنا ہوتا ہے, تو پھر اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے اس کے خلاف. یہ کیس تو بظاہر نظر آ رہا ہے, اس کیس کے پیچھے جو پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر, اصل وہ موضوع ہے. 8 سے 10 دن پرانی بات, میں نواز شریف کی 6 مہینے سال 2 سال پرانی اسٹیٹمنٹس کو چھوڑ دیں, ایک طرف رکھتے ہیں. 8 سے 10 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ کے حاضر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے اس 3 رکنی بینچ جس نے حمزہ شہباز کے بارے میں فیصلہ کیا وزارت اعلیٰ کا, کیا کہا تھا؟ ہمارے خلاف جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے اس طرح بیچ فکسنگ ہوئی ہے. بابا یہ میچ فکسنگ ایک سپورٹس کرائم ہے.
मरियम बीबी ने उस क्राइम को एक एक्ट के साथ जोड़ा है। निकल गई ना ये सियासत, ये रियासत पी गई ना सब कुछ, बिल्कुल पूछा किसी ने? उसके अलावा इन्हीं 10 दिनों के अंदर जो स्टेटमेंट्स उस फैसले के बाद राणा सनाउल्लाह साहब से लेकर पूरी हुकूमत ने दी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस बेंच के बारे में, जो एस्पर्शन कास्ट की गई, जो कॉन्वोटेशन पैदा की गई कि ये रात को बैठ गए थे, ये सुबह बैठ गए थे, ये फला कर गए थे, क्या वो कम कंटेम्पचुअस थे? ये तो एक एडिशनल सेशन जज का मामला है ना। बात यह है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि पाकिस्तान का एक सियासी वतीरा बन चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर था, बल्कि वो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसको एक डिक्टेटर ने एलिमिनेट करना था, क्रश करना था। एलिमिनेट करने के लिए एक मुकदमे का सहारा लिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भी अगर सजा भुट्टो साहब को देनी थी तो वो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो सकती थी, लेकिन चूंकि भुट्टो को मारना था तो सजा मौत दे दी गई। आज इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है भाई, मुझे इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं होगी, मुझे उसका नाम पसंद नहीं होगा, मुझे उसकी जमात पसंद नहीं होगी, मुझे उसका नाक पसंद नहीं होगा, उसका मुंह पसंद नहीं होगा, लेकिन आज एक पॉपुलर लीडर है। आज एक बार फिर एक पॉपुलर लीडर को गैर फितरी तौर पर एलिमिनेट और क्रश करने की कोशिश की जा रही। लेकिन जितना अमीर अब्बास साहब, जितना इंसान पॉपुलर होता है, बड़ा होता है, जितनी ज़्यादा उसकी लाइकिंग होती है, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर ज़िम्मेदारी भी होती है। और ख़ान साहब आई थिंक के पोस्ट प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने अपनी जो रवैये हैं शायद उनके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं की। उन्होंने अपना रवैया उसी तरह रखा हुआ है जैसे वो किसी अपोजिशन में बैठे रहे हैं सारी ज़िंदगी। उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है आई थिंक कि उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हर एक के ऊपर चढ़ दौड़ना, हर एक के ऊपर बातें करना, मतलब किसी को भी कभी किसी को तंज़िया तौर पे बातें करना। सो आई थिंक कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर पावर पॉलिटिक्स में आना है तो फिर आपको कुछ अपना तरीक़ेकार भी बेहतर नहीं करना होगा। बिल्कुल सही। मैं अगेन आपसे ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब वाला रवैया जो है, मुझे दिस इज व्हाट आई फील इज कि नवाज शरीफ साहब इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म इस मुल्क के रहे, लेकिन जब भी वज़ीर आज़म बने उसके उन्होंने वही अपनी गलतियां दोहराई जो वो माजी में भी करते रहे। एग्जैक्टली और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब से लोग बहुत बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी गुफ्तगू से, उनके डेमोन्स्ट्रेशन से, उनके बिहेवियर से, उनके टेम्परामेंट से, उनके पॉलिटिकल कंडक्ट से। लोग चाहते थे, जो उनको पसंद करते थे, वो चाहते थे कि वो इमरान खान में और उनके पॉलिटिकल राइवल्स में फर्क हो। वो नहीं कर सके, वो फर्क पैदा एक बड़े पैमाने में जैसे करना चाहिए था। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है वही साहब कि उनको शूट और साइड कर दिया जाए या मुकदमा दर्ज कर। कहां से शुरू हुआ मुकदमा? जो मदीना में हुल्लड़बाजी हुई। अब क्या हम नहीं जानते कि वो हुल्लड़बाजी इमरान खान ने यहां से बंदे नहीं भेजे थे, कहा था कि करो जाके, लेकिन यहां इमरान खान पर फैसलाबाद में तौहीन रिसालत का मुकदमा कर दिया गया। वो पहला मुकदमा था, उससे लेके आज तक मुकदमा दर मुकदमा। और अब इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा, यानी दहशतगर्दी का मुकदमा। ठीक हो गया अमीर अब्बास साहब, इजाज़त दीजिएगा। बिल्कुल सही है, इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वापस आके जो इसका सियासी इम्पैक्ट है, जो भी इस वक्त केसेस चल रहे हैं हमारी अदालतों के अंदर, उसका जो एक सियासी इम्पैक्ट है हमारे मुल्क के ऊपर, वो क्या होगा। इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं, इमरान खान साहब जो है जेल में चले जाते हैं, तो फिर मुल्क की जो अमन व अमान की जो सूरत हाल होगी वो किस तरफ जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, काइंडली मुझे ये बताएं कि आपके लीडर जो हैं, कहाँ पे आप समझते हैं कि उनसे गलती हुई है, जो चैलेंजेस इस वक्त वो फेस कर रहे हैं विद इन द पार्टी और डिसीजन मेकिंग के अंदर। यानी पंजाब को ही अगर हम ले लें तो बुज़दार साहब को 3.5 साल आप लोगों ने रखा, और फिर जब पावर आप लोगों के हाथ से जाती रही तो आप लोगों ने
10 سیٹوں والے شخص کو جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ بنا کے وہاں پہ بٹھا دیا ہے. سو ایک پاپولرزم ہے, ایک ڈیلیوری ہے کہ آپ لوگوں کو لوگ لے آئے, جیسے بھی لے کر آئے. اپوزیشن اس کو کہتی رہی کہ یہ تو ایک فکس میچ ہے اور ہماری ساری سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئیں. بٹ اینی ہاؤ آپ لوگ گورنمنٹ میں آ گئے, لیکن عمران خان صاحب سے وہ کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آج یہ سارا بھگت رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, غلطی ان سے دو ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی ہے اس ملک میں, اور اس سیاسی نظام کو توڑنے کی کوشش کی ہے جس کی بنیاد رینٹ سیکنگ پہ رکھی گئی ہے, جہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پر یہ بات کی گئی کہ ہم دونوں اپنی اپنی باریاں لگائیں گے اور اس ملک کو کھائیں گے. کیونکہ خان اس کا حصہ نہیں بنا, تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ غلطی ہے اس ملک کے اخلاقی اقدار کے حوالے سے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ خان صاحب جو ہے حکومت میں آ کے بھی لگا کہ اپوزیشن میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حکومت میں آ کر جو کمپرومائزز کرتے تھے, خان نے وہ کمپرومائز کرنے سے انکار کیا. ہمارے ملک کے لیے یہ ایک نوبل آئیڈیا ہے, ہمارے لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکومت میں آئے اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے. میں آئی بورو یور ورڈز, پاور پالیٹکس میں رہنے کے لیے. خان کی غلطی یہ ہے کہ خان پاور پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جو میں حکومت سے باہر بات کروں گا وہی حکومت کے اندر کہوں گا. یہی خان صاحب کی غلطی جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا وننگ پوائنٹ ہی یہ ہے, اور اسی پوائنٹ کی وجہ سے انہوں نے پوری قوم کا دل جیتا ہے. جی اور احسان صاحب کمپرومائزز تو انہوں نے کیے, کمپرومائزز انہوں نے کیے. جو پیسہ باہر سے ملک ریاض والا آیا اس کے اوپر کمپرومائزز کیے. ہیلتھ منسٹر جو تھا عامر کیانی, اس کو کوئی سزا نہیں دی. انہوں نے معلوم تھا کہ جو غلطیاں انہوں نے کی, ایجنسیز نے ان کو رپورٹ دی تھی. زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی کا رنگ روڈ کے اوپر ان کو فارغ کر دیا گیا, کوئی ان کے خلاف کارروائی انہوں نے نہیں کی. یہ اکبر صاحب کو, شہزاد اکبر صاحب کو 3.5 سال انہوں نے اپنے ساتھ رکھا, 3 سال تک, لیکن انہوں نے کوئی احتساب کے حوالے سے نہیں ڈیلیور کیا, اور آخر کار ان کو انہوں نے راستہ دکھایا کہ آپ نکل جائیں. تو کمپرومائزز تو انہوں نے کیے. یہ کہنا کہ جی بالکل کمپرومائزز انہوں نے نہیں کیے, فائنانس منسٹر اتنی بڑی پارٹی کے پاس نہ ہو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ لوگ ٹیسٹ کریں اور پھر آپ لوگ کہیں کہ جی ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے, تو یہ the people are not going to buy this argument, please. دیکھیں بھائی صاحب, بات یہ ہے, یہ جو آپ جن 4-5 آپ نے ایگزامپلس دی, ظاہر ہے کہ اگر میں ایک ایک کی بات کروں گا تو اتنا وقت نہیں ہے. آپ نے اس کو کمپرومائز کا نام دے دیا. میں تو اس کو کمپرومائز نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں خان وہ شخص ہے جس نے اپنے حکومت کے اندر احتساب کی, اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد رکھی. ان لوگوں کو کس نے ریموو کیا؟ جب رنگ روڈ کے اوپر ایک سکینڈل پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ان کی نظر میں آیا, انہوں نے اس ٹیم کو چینج کر دیا. کس حکومت نے آج سے پہلے ایسے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تمام خان صاحب کی اپنی حکومت میں ہوئی. ان کے اپنے فیصلے تھے, وقت سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا, اور یہ بتاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی ایکٹ کرنے سے گریز نہیں کرتا اگر ان کے پاس شواہد ہوں, اگر ان کے پاس انفارمیشن ہو. اور یہ چیزیں تو اپروول کی سٹیج پہ گئی نہیں. اینٹی کرپشن تو اپنی انکوائری رنگ روڈ میں کر رہی تھی, اس سے پہلے انہوں نے سنگل ہینڈڈلی یہ فیصلہ کیا. تو اس کو آپ کمپرومائز کا نام نہ لیں. کمپرومائز جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سیاسی کمپرومائز کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ لوگ کرپٹ ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ وہ کمپرومائز. لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کابینہ میں جن لوگوں کو اگر ان کے اوپر شبہ بھی ہو جائے کہ یہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہے, تو ان کو پھر پارٹی میں رکھنے کا جواز کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر کمپرومائز تو ہو گیا نا. یہ شبے کی بنیاد پہ نہیں. وحید صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ بالکل ہی اس کو نوکری سے بھی نکالے, پارٹی سے بھی نکال دے, اس کو بینش کر دے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص پہ یا کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی شبہ ہو انفارم, آپ اس کو اپنے عہدے سے الگ کرتے ہیں تاکہ ایک امپارشل اچھا ٹھیک ہو گیا. احسان صاحب مجھے دیکھیں, میں عثمان بزدار صاحب کی بات نہیں کروں گا جن کی آپ کابینہ میں رہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان صاحب رہے. جی ایک سیکنڈ کی بات ایک کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. میں صرف یہ کہتا ہوں, ایک بات یہ رکھیں, پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کو ذہن میں رکھیں. جس پیمانے سے باقی پارٹیوں کو پرکھ رہے ہیں اس پیمانے سے پی ٹی آئی کو پرکھیں. اگر آپ کو مسئلہ نظر آئے تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان صاحب پرزیوم کر لیتے ہیں, ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, جیل بھیج دیا جاتا ہے, تو what would be the reaction of the party? پوری پارٹی سڑکوں پہ نکل آئے گی. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اگر خان کو اریسٹ کیا گیا,
फ्रिवलस मुकदमे बनाए गए जो बनाए जा रहे हैं और इसको विक्टिमाइजेशन के लिए हमें यूज़ किया गया, पूरी कौम पूरी पार्टी सड़कों पर निकल आएगी। शर्मिला साहबा, अगर पूरी पार्टी सारी कौम सड़कों पे आ जाती है तो डेफिनेटली इट वुड बी अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। सिंध के अंदर आप लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी आप लोगों को चैलेंज होगा। तो ये सारी जितने भी कैलकुलेशंस हैं ये डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने किए हुए होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों से मुशावरत भी की होगी। देखिए, जहां तक इमरान खान का अरेस्ट का ताल्लुक है तो पीपल पार्टी इज नॉट इन फेवर ऑफ हिज अरेस्ट। हम ये समझते हैं कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, अगर अदालत उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर करती है तो फिर डेफिनेटली कानून मजीद हरकत के अंदर आएगा और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं दे विल बी कंस्ट्रेन्ड टू अरेस्ट हिम। अब जाहिर बात है कि वो एक जमात के लीडर तो हैं, उनके फॉलोअर्स वोटर्स तो हैं, और जब भी आपके लीडर के ऊपर इस किस्म की कोई मुसीबत आन पड़ती है तो जाहिर बात है कि आपके चाहने वाले तो बाहर निकलते हैं। इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस तरह मैंने पहले कहा ना कि अगर आप कानून को जानबूझ के हाथ में लेंगे और वायलेट करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। अब ये देखें ना, इनकी जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। अब आप अगर ये समझें कि जी आप पे किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता और एक आम आदमी पे होता है, कोई आम आदमी उसके आईजी को या किसी जज को तो गाली नहीं दे सकता या उसे ललकार तो नहीं सकता, तो सीधा अंदर जेल के अंदर होगा ना, इन कंटेम्प्ट। So why should Imran Khan be spared for this? तो अब देखते हैं कि अदालत उसके ऊपर क्या फैसला करती है। देखिए, अगर रियासत ने या गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करना होता तो कर चुके होती। वो ये आईजी अगर कह रहे हैं कि उनके पास अरेस्ट हुआ तो वो बताते नहीं है, फिर वो कर लेते हैं। इमरान खान के दौर में अभी चंद माह पहले ही गुजरा है, आपने देखा है कि जो कोई इनका मुखालिफ था या जो भी इनकी सियासत के अंदर इनको अपोज करता था तो वो जेल में होता था, फिर उसको बताया नहीं जाता था, उसके घर में घुस को उसको पकड़ा जाता था। फरियाल तालपुर को पिम्स अस्पताल से घसीटते हुए ले गए जेल, तो फिर पूछते नहीं है, फिर ये हरकतें होती हैं। और ये ऐसा कर्मा इज, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जैसा आप करेंगे ना वो आपको भुगतना भी पड़ेगा। ये इट्स अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ। आप किसी के साथ अगर ज्यादती करेंगे तो फिर वो आपको भी, आपके सामने भी वो आएगी। ये मकाफाते अमल है, इसमें आपका मेरा लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन ये होता है और इसी दुनिया में होता है। तो इस हद तक आप अपने सियासी मुखालफिन से मुखालफत करें और कानून और आइन के दायरे में करें कि कल जब आपके ऊपर बात आए तो फिर आपको भी बचाने के लिए कहीं ना कहीं से कोई हाथ सामने आ जाए। लेकिन अगर आप इस हद तक चले जाएंगे जहां पर आप ना चादर और चार दीवारी की कोई इज्जत या आबरू रखेंगे तो फिर आपके साथ सिंपैथाइज करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ वो कुछ हो रहा है जो उन्होंने पहले आप लोगों के साथ किया था। देखिए, किया तो है ना उन्होंने, ये इट्स लॉ ऑफ नेचर। ये कोई किसी के साथ भी ज्यादती करेगा, कानून से तजावुज करेगा, किसी की बेहुरमती करेगा, बेइज्जती करेगा, तो वो फिर लॉ ऑफ नेचर टेक्स इट्स कोर्स। इट मे टेक टाइम, लेकिन वो होता जरूर है। मेरा तो अपना तजुर्बा यही है और मैं जानती हूँ ये बात कि चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, वो घूम के कर्म आता जरूर है। तो हमेशा हम यही कहते हैं कि सियासत है, मुल्क के मफाद में काम करो। आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन उसको इस हद दर्जा ना लेके जाएं कि कल आप पे जब बात पड़े तो फिर आप पीछे से निकल जाएं। बिल्कुल सही है। अमीर अब्बास साहब, इजाज़त दीजिएगा मैं क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक ले लूँ और वापस आके फिर आपको पूरा टाइम देंगे ताकि यू कैन गिव योर ओपिनियन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, एक तरफ जो ये सियासी सूरत हाल है, जलसे जुलूस हैं, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। दूसरी तरफ हमारी एक तो ये मानसून की वजह से जो सैलाब आया हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासकर बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ और सिंध और एंड सम पार्ट ऑफ नेचुरली पंजाब एज वेल। और हमारी जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है, ये मेरे पास एक किसी सारफ का बिल है
اور آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں پورے ملک کے اندر کہ اس دفعہ انہوں نے جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اور ٹیکسز ہیں وہ جتنا بل ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ڈال دیا ہے. اب یہ تقریباً 2 کمروں کے گھر کے کسی صارف کا بل ہے جو پہلے اس نے جو جمع یعنی پچھلے ماہ اس کی جو پرائس تھی وہ تقریباً 28,000 روپے انہوں نے اس کو بھیجا تھا. اس دفعہ 43,000 کا بل ان کو بھیج دیا ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی فار ون. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی انہوں نے ایگریمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے آئے ہیں. بقول ان کے وہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی تھی, لیکن یہ آدھا لاکھ روپے اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی پتہ نہیں اس کی اتنی انکم بھی ہے یا نہیں, وہ اگر بل جمع کرائے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ مٹی کھائے گا اور پتھر کھائے گا. جی آدھا لاکھ بل جو ہے یہ تو میرا خیال ہے جس کی تنخواہ 2-3 لاکھ روپے ہے اس کو بھی اگر 50,000 روپے بل ادا کرنا پڑ جائے کسی مہینے میں تو یہ تو اس کی بھی چیخیں نکل جائیں گی. اور ابھی تو یہ جو بل آپ کے پاس کسی صارف کا ہے اگلے مہینے خیر سے سپتمبر میں جب جولائی کے فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گی تو پھر آپ کو صرف بل ہی دکھانے پڑیں گے پروگرام میں, آپ کو ماشاءاللہ اتنے بل موصول ہونے والے ہیں اگلے مہینے اور کوئی بات ہو ہی نہیں پائے گی. لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پر, یعنی یہاں اسلام آباد میں جہاں میں آپ اور اسان صاحب بیٹھے ہیں اس اسلام آباد کے اندر 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اسلام آباد کے مضافات میں 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اور جو بجلی کے بل ہے وہ پچھلے 3 مہینوں سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت. ہم اپنے دفتر میں بازار میں کسی دوست کے ہاں رشتے دار کا جہاں جاتے ہیں لوگ اپنا بل اٹھا کے لے آتے ہیں, دکھاتے جیسے آپ بل دکھانے کے یہ بل کیسے ادا کریں. اب اس پی ڈی ایم نے اگر پنگا لیا تھا, یہ عمران خان ایک موسٹ ان پاپولر لیڈر تھے فروری 2022 میں, موسٹ ان پاپولر لیڈر. آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم سارا دن عمران خان صاحب کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے اپنی پالیسیز کے اوپر. ایک ان پاپولر لیڈر کو آپ نے ایک اپرچونٹی فراہم کر دی کہ وہ اس کا جو گرتا ہوا گراف ہے سنو بال افیکٹ وہ واپس آج پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر ہو گیا. اب اگر انہوں نے پنگا لیا ہے پی ڈی ایم نے تو اب دیکھیں اب تو 4.5 مہینے ہو چکے ہیں اس حکومت کو. جب پہلا مہینہ تھا ہم سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, تیل مہنگا, ضروریات اشیاء مہنگی, تو کہتے تھے ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے, ابھی تو عمران خان کا افیکٹ چل رہا ہے. اب 2 مہینے 4 مہینے 4.5 مہینے ہو گئے. اب کون سا ایکسکیوز ان کے پاس ہے؟ اچھا اب اگر یہ ایکسکیوز ہم مان لیں وحید صاحب کہ یہ جو کچھ آج ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, تو پھر جب عمران خان یہ ایکسکیوز دیتے تھے کہ جو میرے دور میں برا ہو رہا تھا وہ نواز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے تھا, تو پھر ہمیں اس کا ایکسکیوز بھی ماننا پڑے گا. یہ تو میرے باز صاحب یہ تو اپنے آپ کو ایکسپیرینسڈ کہتے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو, اور نو ڈاؤٹ کہ دیر آر ویری کمپیٹنٹ پیپل ان دیئر ٹیم, بٹ ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ یو آر ڈیلیورنگ ٹو دا پیپل, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اکانومی بچانے آئے ہیں, ہم ملک کو بچانے آئے ہیں. دیکھیں یہ ابھی جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے آج سے 3-4 دن پہلے, اس الیکشن کے بعد پی ایم ایل این کے اندر بڑی شدید قسم کی ریزنٹمنٹ پیدا ہو چکی ہے, اور پی ایم ایل این کے جو پارٹی کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے اندر پی ایم ایل این کے بڑے سرکردہ لیڈرز وہ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اس ایڈونچرزم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ٹھیک, ہم جہاں فروری 2022 میں کھڑے تھے آپ نے ہمیں اس سے بھی اٹھا کے نیچے پھینک دیا ہے. تو ہمیں ایک طرف دیکھیں نا, ہمیں ایک طرف لگایا ہوا ہے. میں شرمیلا صاحبہ سے ذرا اگر اجازت ہو میں ذرا پوچھ لوں. جی تجربہ کری تھی آپ نے بات کی. جی دیکھیں سردار اختر مینگر حکومت کا حصہ ہے, وہ چیف منسٹر بلوچستان رہے. مسلم لیگ نون اس حکومت خود یہ پرائم منسٹر ہمارے موجودہ 12.5 سال چیف منسٹر رہے. اتنا زبردست ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس. پیپلز پارٹی 14 سال کا آج ایکسپیرینس یہ جو مسلسل ہے. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کا 3 دفعہ کا ایکسپیرینس. مولانا فضل الرحمان ایک تجربہ کار سیاستدان, بار بار اقتدار کا حصہ بنتے رہے. لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ جیب میں ہمارے ٹکا نہیں ہے, ہم کیسے جو ہے نا ملک کو چلائیں گے. پھر یہ آئی ڈونٹ نو دے ہیو آرگیومنٹ. شرمیلا صاحبہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو اس وقت بجلی کے بل آئے ہیں, آپ کو بھی ظاہر ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ ممبر ہیں, لوگ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہوں گے, آپ لوگ اتحادی ہیں, پارٹ آف دس کولیشن گورنمنٹ ہے.
اس صورتحال میں پہلے تو گورنمنٹ آپ لوگوں نے لے لی، لیکن عوام کو آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اس کا کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنی جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور جو بجلی کی نرخوں میں اضافہ، اس کو کوئی سپورٹ نہ میں کر سکتی ہوں، نہ میری جماعت کر سکتی ہے، نہ جماعت کے لیڈران کر سکتے ہیں. اٹ از انفارچونیٹ. لیکن جس قسم کے قرضے لیے گئے پچھلے 3.5 سالوں میں، جنہوں نے پچھلا سارا ریکارڈ توڑ دیا، اور جس طریقے سے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرنا پڑا، اور جو ان کی سخت ترین شرائط تھیں، کسی کے پاس بھی، چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوتی، چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی یا کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی، آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیڈ اے چوائس. ملک ڈیفالٹ کی طرف، دیوالی کی طرف جا رہا تھا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ ہم اس کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مشکل حالات ہیں، اسے گزار لیں، ان کا گزارنا بہت مشکل ہو گیا. اٹ ہیز بیکم امپاسبل. مطلب جو بجلی کا بل اگر 100 روپے کا آتا تھا تو آج وہ 250 کا آتا ہے. اور اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھا دیتے ہیں تو اوور آل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آف پروڈکشن، ہر چیز بڑھ جاتی ہے. تو بہت مشکل ہو گیا ہے کسانوں کے لیے، بہت مشکل ہو گیا ہے ٹریکٹر چلانا. ڈیزل کی قیمتوں میں جو انپریسیڈنٹڈ اضافہ کیا گیا، nobody can support this. اور آپ لوگ ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ پے کر بھی رہے ہیں، اور آگے بھی پھر پے کرنا پڑے گا اس صورتحال میں. تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں which are very very unpopular, but these are decisions which are necessary. ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا ہے کہ ملک کو ہم دیوالیہ ہونے دیں، سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں ملک کے اندر. what do you do؟ مطلب بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی کیا کریں؟ لوگوں کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ گزر بسر ہیں، ہمارے پاس لوگوں کو جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں یہاں بیٹھ کے کیا ڈیفینڈ کروں؟ وہی سب آپ کے سامنے، اٹ از انڈیفینڈیبل. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا، حسان خاور صاحب، امیر عباس صاحب، تینوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.